حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ تو بتائیں کیا قیامت کے دن ایک دوست کو اپنا دوست یاد رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہ رکھ سکے گا۔ نمبر 1، ایک وقت وہ ہوگا کہ میزان ترازو میں لوگوں کے عمل تولے جا رہے ہوں گے۔ ہر شخص کو یہ فکر ہوگی کہ دیکھو میرے اعمال کا پلڑا بھاری رہتا ہے یا ہلکا۔ دوسرا وقت وہ ہوگا جب اعمال نامے دیے جائیں گے، ہر ایک اس سوچ میں ڈوبا ہوگا کہ اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ تیسرا وقت وہ ہوگا جب تمام انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے اور جہنم سے ایک گردن یہ کہتی ہوئی نکلے گی، مجھے 3 قسم کے آدمیوں کو گرفت میں لینے کا حکم ملا ہے، ایک مشرک، دوسرے غرور و تکبر کرنے والے، تیسرے وہ جو قیامت کے دن اعمال کے حساب کا انکار کرتے تھے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر جہنم میں پھینکنا شروع کر دے گی۔ جہنم کے اوپر سے گزرنے کے لیے ایک پل صراط بنا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، اس کے اوپر لوہے کے بڑے بڑے ہک لٹک رہے ہوں گے جن کی شکل باز کے پنجوں کی طرح ہوگی۔ جس طرح باز اپنے شکار پرندے کو اپنے پنجوں سے پکڑ کر اٹھا لیتا ہے، اسی طرح وہ ہک جہنمیوں کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے۔ لوگ پل صراط سے جب گزریں گے تو کوئی چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز ہوا کی طرح، اور کچھ لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے۔ مومن اس سے گزر جائیں گے، جبکہ کافر و منافق اور دوسرے بڑے گنہگار منہ کے بل جہنم کی آگ میں گرتے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 سور پھونکنے والوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے انسان کی منی کی طرح گاڑھا پانی برسائے گا، جس کے بعد زمین سے مخلوق اس طرح اگنا پیدا شروع ہوگی جیسے سبزی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے زمین و آسمان پیدا کرنے کے بعد سور پیدا کیا اور اسرافیل فرشتے کو دے دیا، وہ اسے منہ سے لگائے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ اس میں پھونک مارنے کا کب حکم ہوتا ہے۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یہ سور کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نور سے بنا ہوا ایک سینگ ہے۔ پھر میں نے پوچھا، وہ کس طرح کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہت بڑا ہے، باخدا اس کا پھیلا ہوا دائرہ زمین و آسمان کے پھیلاؤ کے برابر ہے۔ اس میں 3 پھونکیں ماری جائیں گی، پہلی پھونک سن کر تمام جاندار ہلاک ہو جائیں گے اور دوسری پھونک سن کر تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں 2 دفعہ پھونک مارے جانے کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں 3 پھونکے مارے جانے کا ذکر اس طرح ہے، پہلی بار سور میں پھونک مارنے جانے کی آواز سن کر ساری مخلوق خوف زدہ اور پریشان ہو جائے گی، دوسری بار کی آواز سے ہر جاندار ہلاک ہو جائے گا اور تیسری آواز سے تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ پہلی بار سور پھونک جانے کا جو اثر مخلوقات پر ہوگا اس کو قرآن کریم میں سورہ نمل میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس روز سور پھونکا جائے گا اسے سن کر زمین و آسمان کی تمام مخلوق پریشان اور خوف زدہ ہو جائے گی، مگر جسے اللہ اس خوف و پریشانی سے محفوظ رکھنا چاہے وہ محفوظ رہے گا۔ زمین میں زلزلہ آ جائے گا، دودھ پلانے والی عورت اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، محسوس یہ ہوگا جیسے سب لوگوں پر نشہ طاری ہے، لیکن وہ در حقیقت نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے عذاب کی دہشت سے لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے، بچوں پر بڑھاپا چھا جائے گا اور شیطان بھاگتے اور اڑتے پھریں گے۔ اس خوف اور پریشانی سے اہل و ایمان مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے اہل ایمان مسلمانوں، اپنے رب کے قہر سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی خوفناک چیز ہے۔ اس روز تم دیکھو گے دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے، گر جائیں گے، لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے، تم سمجھو کہ یہ نشہ میں ہے، یہ کیفیت کسی نشے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس دہشت اور خوف کی وجہ سے
ان کی یہ حالت ہے۔ یہ حالت کتنے دن رہے گی اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز سے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات ہلاک ہو جائے گی، مگر جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے گا وہ ذبح ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اس کیفیت کو سورہ زمر میں اس طرح بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا آسمان و زمین کی تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی، مگر جسے اللہ بچانا چاہے وہ بچ جائے گا۔ یہ بچ جانے والے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت اسرائیل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھے گا کون کون زندہ رہ گئے ہیں، وہ بتائے گا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے زندہ رہ گئے ہیں۔ اللہ ملک الموت موت کے فرشتے کو حکم دے گا ان سب کی روحیں بھی قبض کر لو۔ ملک الموت ان تمام فرشتوں کی روح قبض کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر ملک الموت سے پوچھے گا اب کون زندہ رہ گیا ہے؟ وہ جواب دے گا یہ تیرا کمزور بندہ ملک الموت اسرائیل زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے فیصلے کے مطابق مخلوق کا ہر فرد موت کا مزہ چکھے گا، تو بھی مخلوق ہے جا اپنی روح قبض کر لے۔ ملک الموت جنت و دوزخ کے درمیانی میدان میں جا کر اپنی روح قبض کرتے ہوئے اتنی زور سے چیخے گا کہ اگر مخلوق زندہ ہوتی تو اس کی چیخ سن کر دہشت سے مر جاتی، اور اس وقت وہ کہے گا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ روح قبض کرتے وقت اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے تو میں مومن مسلمان کی روح قبض کرتے وقت اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی مہربانی اور شفقت کا سلوک کرتا۔ ملک الموت موت کے فرشتے کی موت کے بعد کوئی مخلوق زندہ نہ رہی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس ذلیل دنیا سے خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہ آئے گا۔ پھر خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج صرف اس خدا واحد کی حکومت جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانے کا حکم دے گا، چنانچہ 40 روز تک ایسے گاڑے پانی کی بارش ہوتی رہے گی جتنی گاڑی انسان کی منی ہوتی ہے، اور اتنی بارش ہوگی کہ ہر طرف 12 فٹ پانی کھڑا ہو جائے گا۔ اس پانی سے سیراب ہو کر مخلوق اس طرح پیدا ہوگی جیسے سبزیاں اگتی ہیں، پھر بڑھتے بڑھتے ان کے جسم اتنے ہی بڑے ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے فرشتے اور عرش الہی اٹھانے والے فرشتوں کو زندہ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے فرشتے اور عرش الہی اٹھانے والے فرشتوں کو زندہ کرے گا، اور اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا سور اٹھا کر منہ سے لگا لو۔ پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد تمام روحوں کو سور میں رکھ دیا جائے گا، اور اسرافیل کو حکم ہوگا سور میں پھونک مارو۔ وہ پھونک مارے گا تو تمام روحیں اس طرح سور سے نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں نکلتی ہیں۔ یہ روحیں زمین کی طرف آئیں گی اور اپنے اپنے جسم میں داخل ہو جائیں گی۔ پھر زمین میں شگاف دراڑیں پڑ جائیں گی اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلنے لگیں گے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی یعنی پھٹے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل فرشتوں کو براق، جنت کی سواری جو معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی تھی، اور جنت کے کچھ تحفے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے دریافت فرمائیں گے آج کون سا دن ہے؟ جبرائیل علیہ السلام بتائیں گے آج قیامت کا دن ہے۔ پھر آپ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے اللہ نے میری امت کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ جبرائیل جواب میں کہیں گے آپ خوش نصیب ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہی اپنی قبر سے نکلے ہیں، یعنی ابھی آپ کی امت اپنی قبروں سے بھی نہیں نکلی۔ پھر اللہ اسرافیل کو حکم دے گا کہ سور پھونکو۔ لوگ اس کی آواز سن کر قبروں سے اٹھ کر نکلیں گے۔ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہوگا، مادرزاد ننگے ہوں گے۔ قبروں سے نکل کر تمام انسان ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو جائیں گے جہاں وہ 70 سال تک کھڑے رہیں گے۔ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کا کوئی فیصلہ کرے گا۔ آخر تک آ جائیں گے تو کھڑے کھڑے رونا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگیں گے۔ گرمی کی شدت سے انہیں پسینہ آئے گا، یہ پسینہ بعض لوگوں کے منہ تک پہنچ جائے گا اور ایسا معلوم ہوگا جیسے ان کے منہ میں لگام ڈال دی گئی ہے، اور بعض کی ٹھوڑی تک پہنچا ہوگا یعنی گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ پھر انہیں میدان محشر کی طرف بلایا جائے گا جب سب جن
جن و انس میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے تو اچانک آسمان کی طرف سے ایک شور سنائی دے گا۔ آسمان اس طرح پھٹ جائے گا جیسے بادل پھٹتا ہے، اور پہلے آسمان کے فرشتے اتر کر زمین پر آ جائیں گے اور اس کی زمین کی مخلوق کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جائیں گے۔ انسان اس سے پوچھیں گے کیا ہمارے لیے اللہ کا کوئی حکم لے کر آئے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے ہم تو کوئی پیغام یا حکم نہیں لائے، البتہ وہ خود ہی حساب لینے کے لیے آنے والا ہے۔ پھر دوسرے آسمان کے فرشتے اتر کر پہلے آنے والے فرشتوں کے پیچھے گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح ساتوں آسمانوں کے فرشتے اتریں گے اور اپنے سے پہلے آنے والوں کے پیچھے حلقہ بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح زمینی مخلوق، انسان، جن اور دیگر تمام مخلوقات کو 7 آسمانوں کے فرشتوں کی 7 قطاریں اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گی۔ اہل زمین میں سے کوئی کسی طرف نکلنا چاہے گا تو اسے باہر جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ یہی مطلب ہے سورہ الرحمن کی اس آیت کا ترجمے کا۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کی حدود سے باہر نکل جاؤ تو نکلو، تم ہرگز نہیں نکل سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد تمہیں حاصل نہ ہو۔